بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین السلام علیکم۔ پیارے سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور کارناموں کا مطالعہ ایک وسیع اور دلچسپ موضوع ہے۔ محیط تفصیلی حوالہ بیان کرنا یقیناً مشکل ہے، تاہم ان کی کہانی کو مزید گہرائی سے جاننے کے لیے ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کا مزید جائزہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی مزید تحقیق کے ذرائع بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے مشہور شہر تقرید میں ایک کرد فوجی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1138 میں ہوئی۔ جنگی حکمت عملیوں اور نظم و ضبط کی تربیت حاصل کی۔ اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کی قائم کردہ ایوبی سلطنت میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے رہے، جنہوں نے مصری سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ پیارے سامعین، 1160 کی دہائی کے آخر تک صلیبی حملوں کو شکست دینے اور مصر میں اقتدار کو مضبوط بنانے والے ایک ممتاز فوجی رہنما کے طور پر ابھرے۔ 1171 میں ایک فیصلہ کن اقدام کے طور پر فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جس کے نتیجے میں مصر سنی مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گیا۔ مسلم سرزمینوں کی بگڑتی ہوئی حالت کا ادراک کرتے ہوئے شام اور مصر کو متحد کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ حکمت عملی پر مبنی اتحادوں اور فوجی فتوحات کے ذریعے حلب، دمشق اور دیگر اہم شہروں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس اتحاد نے خطے میں ایک طاقتور مسلم بلاک تشکیل دیا، جو پہلی اور دوسری صلیبی جنگوں کے بعد قائم ہونے والی صلیبی ریاستوں کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ 1187 میں جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ کیا تو یہ وہ مقدس شہر تھا جو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس واقعے نے تیسری صلیبی جنگ کو جنم دیا، جس کی قیادت انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ اور فرانس کے بادشاہ فلپ ثانی نے کی۔ صلاح الدین نے حطین کی لڑائی میں شاندار جنگی حکمت عملی اور لاجسٹک برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس اہم فتح نے یروشلم کی دوبارہ بازیابی کی راہ ہموار کر دی، جو مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی تبدیلی تھی۔ اپنی باقی ماندہ زندگی میں صلاح الدین صلیبی جنگوں سے نمٹنے اور اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے میں مصروف رہے۔ وہ اپنی رحم دلی اور دشمن سے عزت سے پیش آنے کی پالیسیوں کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے یروشلم کی فتح کے بعد بھی مسیح زیارتوں کی اجازت دی۔ صلاح الدین 1193 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی میراث آج بھی قائم ہے۔ وہ ایک عظیم فوجی رہنما، ایک منصف حکمران اور ایک ایسے شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی حکمت عملی اور نظریے سے اسلامی دنیا کو متحد کیا۔ سلطنت کا مستقبل اور صلاح الدین کا اثر۔ صلاح الدین کی موت کے بعد ایوبی سلطنت ایک طاقتور ریاست کے طور پر قائم رہی، لیکن 13ویں صدی کے آخر تک مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے باوجود صلاح الدین کی قیادت اور حکمت عملی کی میراث صدیوں تک محسوس کی جاتی رہی۔ وہ ایک ایسے رہنما صلاح الدین کی موت کے بعد 1193 میں ایوبی سلطنت ایک عظیم الشان ریاست کے طور پر قائم رہی۔ صلاح الدین کی موت کے بعد 1193 میں ایوبی سلطنت ایک عظیم الشان ریاست کے طور پر قائم رہی، جس کی حدود مصر سے لے کر جزیرہ نما عرب اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین کے بھائی العادل نے جانشین کے طور پر اقتدار سنبھالا اور تیسری صلیبی جنگ جاری رکھی۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ کئی جھڑپوں کے بعد 1192 میں ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ اور تیسری صلیبی جنگ جاری رکھی۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ کئی جھڑپوں کے بعد ایک معاہدہ طے پایا گیا، جس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا، لیکن مسیح زیارتوں کو شہر تک رسائی کی اجازت دی گئی۔ ایوبی سلطنت کی طاقت کا راز صلاح الدین کی قائم کردہ مضبوط فوجی روایت اور حکمت عملی میں پوشیدہ تھا۔ ان کی فوج میں مملوکس غلام سپاہی شامل تھے، جو جنگی فنون میں ماہر تھے اور جنہیں وفاداری کے سخت معیار پر تربیت دی گئی تھی۔ تاہم خاندانی سیاست اور بعد کے حکمرانوں کے درمیان جھگڑوں نے آہستہ آہستہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 13ویں صدی کے آخر تک ایوبی سلطنت مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جس سے وہ علاقائی طاقت کے طور پر اپنی سابقہ حیثیت کھو بیٹھی۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی میراث صدیوں تک محسوس کی جاتی رہی۔
وہ ایک ایسے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے مسلم دنیا کو متحد کیا اور صلیبی حملوں کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی۔ ان کی فوجی حکمت عملی، جنگی ذہانت اور دشمن سے عزت سے پیش آنے کا رویہ آج بھی فوجی رہنماؤں اور حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی نے مشرق و مغرب دونوں میں ادب و فن اور لوک کہانیوں کو متاثر کیا ہے۔ انہیں ایک عظیم فاتح، ایک عادل حکمران اور ایک مثالی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور کارناموں کو شاعری، موسیقی اور فن پاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ مغربی دنیا میں بھی صلاح الدین کو ایک قابل احترام حریف کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جس کی بہادری اور جنگی ذہانت کی تعریف کی جاتی تھی۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کو بہت سے لوگ احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسلامی دنیا میں ایک ایسے ہیرو اور مسلم اتحاد کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اور کارنامے اتحاد، انصاف اور دشمن سے عزت سے پیش آنے کی اہمیت کا درس دیتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب دنیا بھر میں فرقہ واریت اور تنازعات موجود ہیں، صلاح الدین کی میراث امن، برداشت اور مفاہمت کی ضرورت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ سلطان صلاح الدین کی کہانی ایک عظیم رہنما، ایک نڈر جنگجو اور ایک رحم دل حکمران کی کہانی ہے۔ ان کی زندگی اور کارنامے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نظم و ضبط، حکمت عملی اور اتحاد کے ذریعے چیلنجوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ قیادت میں رحم اور انصاف ضروری عناصر ہیں۔ صلاح الدین کی میراث صدیوں تک قائم رہے گی اور ان کی کہانی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ سامعین، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اپنی کمنٹس میں یہ ضرور واضح کریں کہ آپ تاریخی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں یا آپ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم مزید ان چیزوں کو آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔